السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج ہم ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ معاشرہ، ہم عموماً بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں یہ خرابی ہے، معاشرے میں وہ خرابی ہے، اور اکثر ہم ایسے واقعات دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے پاس بھی رپورٹ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ افسوسناک واقعات ہوتے ہیں کہ فیملیز میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائی مار کٹائی ہو جاتی ہے، اور بہت سارے واقعات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو پارٹنر ہوتا ہے وہ اپنی جان سے بھی چلا جاتا ہے۔ خاص طور پہ خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، اور ہم اکثر سوچتے رہتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی، یہ کیوں ہوا، پھر اس کے ریزنز کے پیچھے بھی ہم سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ بہت سارے مواقع پہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ایسا کیوں ہوا، اور اگر ہم جینونلی اور سچائی کے ساتھ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں یا اپنی فیملی میں اگر ہم جھانکیں اور دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں بہت ساری وجوہات وہاں گھروں میں بھی نظر آ سکتی ہیں، نظر آ جاتی ہیں۔ جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں جو نا اتفاقی ہے یا جو مسائل ہیں یا جو جھگڑے ہیں، اگر وہ شروعات ان کی کہاں سے ہوتی ہے، کیا ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اور پھر صنفی امتیاز ہم اکثر سنتے ہیں، اپنی رپورٹنگ میں، جرنلزم میں بھی سنتے ہیں، اور آپ لوگ بھی سنتے ہی رہتے ہوں گے کہ صنفی امتیاز کی بات اکثر بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ مختلف پلیٹ فارمز پہ جب بات کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے، اور بہت سارے لوگ اس کے کاؤنٹر میں یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو کون سا حق چاہیے جو آپ کو نہیں مل رہا، آپ کو پڑھائی بھی ہو گئی، آپ کے پاس جائیداد بھی ہو گئی، چلیں آپ کو ملازمت کی بھی اجازت مل گئی، ساری چیزیں، تو اس کے علاوہ اور آپ کو کیا کیا حق چاہیے۔ تو اس پہ ہم آج بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں پینلسٹ، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی مسئلہ ہے کیا، اور یہ صنفی امتیاز جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، اور پھر جو صنفی تشدد ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کی کیا اقسام ہوتی ہیں، تاکہ آپ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب جانے یا انجانے میں آپ بھی وہی جو ایک معاملہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر ٹیکس کے کچھ قوانین بھی ہمارے پاس موجود ہیں، پہلے سے کچھ تھے، کچھ اور نئے قوانین بھی بن گئے، تو ہم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی ایسی پریکٹس میں تو انوالو نہیں ہیں کہ جو جرم کے زمرے میں آ جائے اور جو قابل گرفت ہو، ایسا اقدام تو نہیں ہے ہمارا۔ تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمیں ہمارے پینلسٹ نے جوائن کیا، میں ان کو آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شبانہ عارف صاحبہ۔ شبانہ عارف صاحبہ نیشنل جینڈر ایکسپرٹ ہیں، نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن، اور تقریباً 3 دہائیوں سے صحافیوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں، جینڈر بیسڈ ایشوز پر کام کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا میڈم شبانہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعدیہ کمال صاحبہ۔ سعدیہ کمال صاحبہ جرنلسٹ ہیں، اور اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، کراچی میں وہ موجود ہیں، اور ہم یہ بھی جانیں گے کیوں یہاں پہ موجود ہیں، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سعدیہ صاحبہ۔ اور مس آرزو ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے، اور ٹرانس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا مس آرزو۔ اور میں میڈم شبانہ آپ سے بات چیت کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بتائیے کہ یہ صنفی امتیاز کسے کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، اور صنف کتنے اقسام کی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ شاہین صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی، اور ایک بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے نہ صرف پروگرام بنا رہے ہیں، آپ اس پہ آپ نے نشاندہی کی۔ تو جو صنفی امتیاز ہے اس میں یہ کہ کوئی بھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد اور عورت، اور اب ہم اس میں ٹرانسجینڈر کو بھی خیر ہمیشہ سے دیکھتے تھے، لیکن اب جو ایک نئی طرح سے حکومت نے اور پالیسیز نے ایکٹ کیا تو ٹرانسجینڈر بھی، تو مطلب صنفی امتیاز یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک صنف کو دوسری صنف پہ برتری دی جائے، کسی ایک انسان کو، یعنی انسان سے میری مراد یہ ہے کہ کسی ایک جنس کو دوسری جنس پہ برتری دی جائے، عورت کو مرد پہ دی جائے، یا عورت اور مرد دونوں کو برتری حاصل ہو اگر ٹرانسجینڈر پر، تو یہ صنفی امتیاز کہلاتا ہے کہ انسان کو بجائے اس کے کہ تینوں کو انسان سمجھا جائے، بلکہ ان کو سمجھا جائے کہ یہ مرد ہیں تو ان کی زیادہ اہمیت ہے، عورتیں ہیں تو ان کی اس سے کم اہمیت ہے، اور اگر ٹرانسجینڈر ہیں تو ان کی سب سے کم اہمیت ہے۔ یہ ایک امتیاز پھر اسے کہیں گے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ رائٹ۔ اور یہ بتائیے کہ یہ ایسا کیوں لگتا ہے خواتین کو، جیسے ایسا کیوں لگتا ہے کہ مرد اگر ہو تو اس کو زیادہ اہمیت ملتی ہے؟ وہ مطلب کیا ایسی چیزیں ہیں جو سوسائٹی میں نظر آتی ہیں جس سے ہمیں اور عام لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہاں
یہ جو چیز ہے یہ ایک مساوی نہیں ہے یا اس میں جو ہے برتری؟ دیکھیے یہ تو آپ ماشاءاللہ خود بھی عقل مند ہیں، آپ کو نظر آتا ہوگا کہ پدر شاہی معاشرے ہیں ہماری دنیا میں، جو زیادہ تر معاشرے ہیں وہ پدر شاہی معاشرے ہیں، جس میں مرد کی اہمیت کو، برتری کو مانا جاتا ہے، اور اس کی شاخسانہ جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے جگہ جگہ نظر آپ کو آتا ہے۔ مردوں کو، مرد زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، عورتیں کم تعلیم یافتہ ہیں، مردوں کے پاس زیادہ دولت اور جائیداد ہے، عورتوں کے پاس کم ہے۔ مرد، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی آبادی تقریباً آدھی آدھی ہے، آدھے مرد ہیں آدھی عورتیں، اور کچھ پرسنٹ جو ہیں وہ ٹرانس ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں، لیکن تقریباً برابر تعداد میں مرد اور عورت ہیں، لیکن زیادہ چیزیں پھر مردوں کے پاس آتی ہے، پھر حکم بھی ان کا چلتا ہے، پھر ویجز بھی ان کو زیادہ ملتی ہیں، پھر ساری چیزیں۔ اور جیسے دیکھیں کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جیسے ہی ایک بچی پیدا ہوتی ہے ویسے ہی جو ہے وہ ڈفرینس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش پہ لڈو بانٹے جائیں گے اور بچی کی پیدائش پہ خوشی نہیں منائی جائے گی، ذرا خاموشی اختیار کی جائے گی۔ یہ تو ابھی تو جو اسلام لوگ مسلمان ہونے کی وجہ سے اور جو ہمارا تعلیمات ہیں اس کی وجہ سے یہاں تک ہی رہ گیا ہے کہ صرف وہ بہت خوشی ظاہر نہیں کرتے، ورنہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، لیکن ابھی بھی بہت سے مسائل ہیں۔ ان کی خوراک کی اس طرح نہیں کی جاتی توجہ ان کی طرف، نہ ان کی تعلیم کی طرف، نہ ان کی تربیت کی طرف، بس اس طرح سوچا جاتا ہے کہ یہ ایک بوجھ ہیں جن کو ایک خاص مدت تک انہوں نے رکھنا ہے، اور جب تک رکھنا ہے ان کی حفاظت کرنی ہے، انہیں کچھ نہیں کرنے دینا اپنی مرضی کا، اور آخر میں بس انہوں نے شادی کر کے چلے جانا ہے، اور ان کی جو حق ملکیت ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ اور جو ٹرانسجینڈرز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ونریبل ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے کوئی ایک خاص پیرایا یا ایک خاص پیرامیٹر سیٹ تو ہے معاشرے میں، لیکن ان کے لیے کوئی بھی پیرامیٹر سیٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو ونریبل کر دیتی ہے مختلف، جب آپ کی زندگی کے لیے کوئی سیٹ پیٹرن نہ ہو تو پھر آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رائٹ، اور ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، پھر ہم اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف چلیں گے۔ مسٹر بنا، یہ بتائیے کہ آپ صحافیوں کے ساتھ ہی اسپیشلی آپ کام کیوں کر رہی ہیں؟ سوسائٹی کے تو اور بہت سارے شعبے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ اچھا، میں تو ویسے آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایریاز میں لوگوں کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ میرا خاص میدان یہ ہے کہ میں صحافیوں کے ساتھ کام کرتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ صحافی ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی پاس جو ہے نشر و اشاعت کا جو شعبہ ہے وہ آپ کا ہے، اور اس میں آپ لوگوں تک لوگوں کی بات پہنچاتے ہیں، نئے آئیڈیاز پہنچاتے ہیں، خبریں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ آئیڈیا کیا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ میرا پختہ یقین ہے کہ جو ہمارے صحافی ہیں وہ بدنیت نہیں ہے، وہ جان کے غلط طرح سے خبر نہیں چلاتے عورتوں کے خلاف یا ٹرانسجینڈرز کے خلاف، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو سوشلائزیشن، جو پروسیس ہے پورا سوشلائزیشن کا، وہ ایسا ہے کہ وہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ عورتوں پہ تشدد کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے۔ وہ خود بھی مرد ہیں، وہ ساری روایات اسی طرح کیری کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں، اور انہیں پتہ نہیں، کتنی دفعہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ روایات غیر منصفانہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بس بیٹی کی حفاظت کرنی ہے، بہن کو اس کی مرضی سے شادی نہیں کرنے دینی، اور وہ ان کو لگتا ہے کہ یہی مردانگی ہے، اور وہ خود کیونکہ اسی معاشرے سے نکل کے آئیں، وہ اسی پروسیس کا، اسی سوشلائزیشن کا حصہ ہیں، تو ان کے لیے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہت، اور کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ نشر و اشاعت کے ماہر ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر ان کے ساتھ ہم بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ نہیں، یہ بات ہے، اور یہ فیکٹس ہیں، اور یہ چیزیں ہیں، یا ایکسرسائز کے تھرو ان کو بتاتے ہیں، تو ان کے اوپر امپیکٹ بھی ذرا جلدی ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب یہ ان کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے تو پھر سوسائٹی پہ امپیکٹ ڈالنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر جو یہ خبریں لکھتے ہیں اگر اس میں یہ سینسیٹیو زبان استعمال کرتے ہیں، یا ایک اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، یا خبر میں بائسنس نہیں آنے دیتے، یا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر عورت کے ساتھ تشدد ہوا ہے تو اسی کی غلطی ہوگی، اور جیسے ہی آپ یہ سوچتے ہیں آپ کی خبر میں یہ جھلکنے لگتا ہے، تو جب ان کی خبروں میں یہ نہیں جھلکتا تو یہ معاشرے کو ایک طرح سے قائل کرنے میں ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ رائٹ، اور میڈم نیشنل میڈیا فیلوشپ کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں، پھر ہم آگے بڑھیں۔ جی، ہر ایک پہلی نیشنل میڈیا فیلوشپ، ویسے تو ہم بہت سارا میڈیا سے، میں 30 سال سے میڈیا کے ساتھ کام کر رہی ہوں، جینڈر بیس وائلنس کے اوپر ٹریننگز کراتی ہوں، جینڈر سینسٹائزیشنز کرتی ہوں، اور بھی میں نے کئی کام کیے ہیں، لیکن
جو یہ فیلوشپ ہے یہ اس سے پہلے یہ پانچویں فیلوشپ ہے، لیکن 3 جو تھیں وہ کیونکہ ایک قومی ادارے کے ساتھ نہیں تھیں، تو ہم نے وہ فیلوشپس بھی کیں، اس میں بھی لوگ آئے، ان کے ساتھ بھی ہم نے بات چیت کی، اور یہ ایک دو دفعہ سے ہم نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کے ساتھ مل کے یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو اس کو ایک تو جو ہے قومی سطح پہ ایک ان کی وہ کی جا رہی ہے، کیا کہتے ہیں، اس کو پیٹرنائز کیا جا رہا ہے، سرپرستی کی جا رہی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آئی بی اے جیسا ایک بہت ہی اچھا ادارہ جو کہ ہے، اور سی جے جو سینٹر آف ایکسیلنس فار جرنلزم ہے ان کا، وہ اس کے اندر ساتھ ہمارے شامل ہو گیا. اور پھر ہمیں ایک یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ، وہ بھی اس پہ بات کر رہا ہے. تو یہ 3 آرگنائزیشنز مل کے ایک مطلب یہ ایک انہوں نے کھڑا کیا ہے ایک طریقہ. اور اس فیلوشپ کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ مجھے لگتا ہے کہ صحافیوں کو ایز کمیونٹی ڈیل کرنا چاہیے. آپ 2 دن ان کو بٹھا کے صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو یہ لکھنا چاہیے، آپ کو یہ لکھنا چاہیے، لکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایز کمیونٹی آپ اٹھائیں اور ان کی کمیونٹی کو آپ ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اور ان ریٹرن وہ خود بخود آپ کو ڈیولپ کریں گے. تو اس میں ایک لانگ ٹرم آپ کی ایک کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ کہ آپ جیسے اب یہ فیلوشپ جو ہم نے جس کا آغاز کیا ہے 23 اور 24 پورے 1 سال رہے گی. اس 1 سال میں ابھی ایک کورس ہوگا جس میں 10 دن لوگ ہمارے ساتھ یہ تعلیم حاصل کریں، جس میں مختلف سبجیکٹس پہ ہم بات کریں گے، انشاءاللہ آپ بتائیں گے بھی لوگوں کو. پھر اس کے بعد ہم اگلے لیول پر چلے جائیں گے، اور اگلے لیول پہ ہم ان کا ریفریشر کریں گے، ان کے ساتھ سٹوری پچ ڈسکس کریں گے. ہم نے بہت کوہنا مشق جو صحافی ہیں پرانے، ان کو ہم نے ان کے مینٹور کے طور پہ چنا ہے، ان کو ان کی مینٹرنگ کریں گے. پھر وہ اس کے بعد ہم ان کی سٹوریز یہ لوگ بنائیں گے اس ایشو پہ. اگر کوئی بھی خبر ان کو نظر آتی ہے وہ لکھیں گے، لیکن جو اس کی نوک پلک درست کرنی ہوگی وہ ہم ان کے ساتھ کام کریں گے. ہم بالکل حائل نہیں ہوں گے کہ خبر کیا آپ بناتے ہیں، ہم صرف اس پہ حائل ہوئیں گے کہ زبان کس طرح آپ نے استعمال کی ہے، طریقہ کیا تھا آپ کا لکھنے کا، کیا طریقہ ایسا تو نہیں تھا جس سے کسی بھی کمیونٹی کی یا کسی بھی جینڈر کی دل آزاری ہو رہی ہو، وہ ہم آپ کو بتائیں گے. یا کن ایشوز پہ ہمیں بات کرنی چاہیے وہ بتائیں گے. اور اس کے بعد جب آپ کی سٹوریز آئیں گی تو پھر اس کے اوپر ہم انعامات بھی دیں گے لوگوں کو کہ جنہوں نے سب سے اچھا کام کیا ہوگا. تو یہ ایک اس کا ہے، لیکن پھر ایک لانگ ٹرم، اور پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ تعمر ایک رشتہ ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. اس پہ ہم مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. مس سعدیہ آپ بھی اسی فیلوشپ کے حوالے سے کراچی میں موجود ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اتنے دن کی لرننگ کیا رہی، اور آپ کا اپنا بھی خاصا ایکسپیرینس ہے، تو کیا اس میں فرق پایا آپ نے؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا اور اس اہم معاملے پر آپ نے بات کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی. نیشنل میڈیا فیلوشپ جیسا کہ شبانہ جی بتا رہی ہیں کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم میڈیا کے معاملے میں ہم سینسٹائز کریں تھرو جرنلسٹ پوری اپنے اس سوسائٹی کو، کیونکہ ہم میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ میڈیا معاشرے کا عکاس ہوتا ہے. جو کچھ ہماری اس سوسائٹی میں ہو رہا ہوتا ہے وہ میڈیا آئینے کی طرح دکھا دیتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ بہت اچھا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ امپیکٹ کریٹ کر سکیں. جس طرح سے ہم میڈیا کا دیکھتے ہیں کہ میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اہم پلر ہے ہماری اس ریاست کا، اہم ستون ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ستون ہو اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے. تو اب تک جو ہماری لرننگ رہی ہے 4-5 دنوں میں، تو سب سے پہلے تو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ جینڈر بیسڈ وائلنس میں سیلف کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ آپ خود اپنے آپ سے کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں. یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، اور اس کے لیے ہم نے سیلف پہ اور جینڈر اور سیکس میں کیا فرق ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے جینڈر بیسڈ وائلنس کیا ہوتا ہے، اس میں آپ رپورٹنگ کیسے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس پہ لیجسلیشن اب تک کیا ہوئی ہے، اس کے جو مختلف ایکٹ آئے ہیں. اس میں ایک اہم موضوع جینڈر بیسڈ وائلنس کی تو بات کی ہے، لیکن ایک اہم موضوع جو اسی کے ساتھ لنک ہے وہ ہے چائلڈ میرج، کہ بچوں کی جو ہم شادیاں کر دیتے ہیں بچپن میں، وہ کس طرح سے ہم اس کو رپورٹ کریں صحافی کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کا یہ ایک پیٹرن بہت اچھا ہے جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں جو سلیکشن کی گئی ہے وہ طریقہ کار بہت اچھا ہے کہ پورے ملک سے
اور اس پورے ملک میں صرف یہ نہیں ہے کہنے کی بات ہے کہ پاکستان ہے، اس میں کشمیر بھی شامل ہے، گلگت بلتستان بھی شامل ہے، بلکہ ہمارا وہ صوبہ جس کو ہم ڈپرائیوڈ کہتے ہیں، ویسے تو آج کل وزیر اعظم اور سینٹ چیئرمین بھی وہیں سے ہے، تو آج کل تو وہ محرومی کا شکار نہیں ہے، لیکن اس کے لگ رہا ہے باوجود کہ آج کل مزے میں وہ ہاں اختیارات آ گئے ان کے نہیں پاس. مزے میں تو نہیں، خیر یہ تو ہم ہر بات کہتے ہیں، ہمیں بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ورک شاپ میں ہیں تو بہت مزے میں ہوں گے، جبکہ صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 5 کوئی بجے تکلیف ہوئی؟ تک پڑھنا پڑتا ہے پورا، اور یہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہے، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ لرننگ کا پروسیس ساری زندگی رہتا ہے، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت اچھا ہے کہ پورے ملک سے درخواستیں لی گئی ہیں، اور تقریباً 600 کے قریب صحافیوں نے ملک بھر سے اپلائی کیا، پھر انہیں شارٹ لسٹ کیا گیا، پھر ان میں سے 105 تھے جنہوں نے زوم پہ انٹرویوز دیے، پھر اس کو پھر شارٹ لسٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد بلوچستان ہو، کوئٹہ ہو، یا پھر ہم ہزارہ کا علاقہ دیکھیں یا جی بی کی ہم بات کریں، تو کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جس کی ہم کہتے ہوں کہ یہاں پہ نمائندگی موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا موقع، اور سب سے اچھی بات کہ پاکستان میں سب سے پہلے جو ٹرانسجینڈر صحافی ہے اس کو یہاں پہ آرزو خان کو چلیں ہم وہ یہاں پہ اس لائے پہ گئے، ہم تو واپس آتے ہیں، یہ ایک ایک بریک لے لیں مس جی سعدیہ، بالکل اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں اور پھر مس آرزو سے بات کریں گے. ناظرین بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں صنفی امتیاز کے حوالے سے اور اس سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مس سعدیہ بات کرنی تھی، تو مس سعدیہ یہ بتائیے کہ عام طور پر صحافت میں صحافی حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ جی ہمیں اب کون سکھائے گا، اب ہم تو اتنے سینئر ہو گئے ہیں، ذرا اتنا عرصہ ہو گیا اور اب ہمیں کیا سکھائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سیکھنے کو ملا؟ دیکھیں سیکھنے کا پروسیس تو میں نے پہلے ہی کہا ہے، جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ آپ اکلے کلے آپ کو سب کچھ آتا ہے، وہیں پہ آپ کے آگے بڑھنے کے دروازے، آپ کی کامیابی کے، آپ کی ترقی کے بند ہو جاتے ہیں، اور کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ پاتے. تو سیکھنے میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم سیلف سے جوڑتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں میرے کام کو آگے بڑھانے میں، اس کو انہینس کرنے میں، اس کو اسٹرینگتھن کرنے میں یہ ورک شاپ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی. صرف یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ آپ کی جو پرسنل لائف ہے، جو آپ کے تعلق ہیں، جو آپ کے رشتے ہیں، اس میں ہم نے ایک بہت اچھی چیز سیکھی کہ آپ جب دفتر میں کام کر رہے ہیں، میل ہے یا فیمیل ہے یا ٹرانسجینڈر ہے، وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو مختلف جو حالات آپ کے ہوتے ہیں یا مختلف ایشوز ہوتے ہیں، مختلف مشکلات یا مصیبتیں ہوتی ہیں، ان سے آپ کس طرح سے نبرد آزما ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ورک شاپ آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہے. صرف یہ نہیں ہے، کیونکہ جینڈر میں بھی ہم بات کرتے ہیں تو جینڈر اسی چیز کا نام ہے، اس میں آپ کی پوری شخصیت آ جاتی ہے، اس میں آپ کی عادات، آپ کی خصلت، آپ کے کردار کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پورا اس کو کور کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ سکل ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کمیونیکیشن کی سکل ہو. میں سمجھتی ہوں کہ اب تک ہمیں ادارے تو اس طرح سے مواقع نہیں دیتے. ہم جب یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں تو ہمیں یونیورسٹیز میں یہ کورسز پڑھائے نہیں جاتے. اگر آپ میس کوم میں وہ کورسز پڑھ لیتے ہیں، پریکٹیکل آپ کو کام ہی نہیں ہوتا، اور جب آپ اداروں میں آتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ کام کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، اور جب وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو کام کرنا نہیں آتا. تو اس کام کرنے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ادارے اور اس طرح کی ورک شاپ، سیمینارز، اورینٹیشنز بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ آپ کے اس کام کو آگے بڑھاتی ہیں، اور آپ پروفیشنلزم تک کہ کیسے آپ ان سکلز کو اپنا کر آگے بڑھ سکیں. اور مس آرزو آپ بتائیے پہلے تو اپنی سلیکشن کے بارے میں بتائیے، کوئی موقع ملا تو کیسا؟ جی سب سے پہلے تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے اپنے پروگرام میں مجھے شامل کیا. اور میرے فیلوشپ کے بارے میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی فرسٹ ٹرانسجینڈر ہوں میں، جو کہ اس طرح میری ایک بہن بنی ہوئی تھی فاطمہ نازش، جو کہ ہم چینل میں وہ کام کرتی ہے اور ہماری کمیونٹی کے اوپر خیبر پختونخوا میں انہوں نے بہت کام کیا. انہوں نے مجھے اس فیلوشپ کے بارے میں بتایا، نیشنل میڈیا فیلوشپ کے بارے میں، اور پھر میں نے جو ہے اپلیکیشن اپلائی کیا، اور پھر میری انٹرویو ہوئی اور میں سلیکٹ ہوئی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اور فرسٹ ٹائم جو ہے میں نے ایک چھوٹی سی جو ہے اپنے لیے ایک یوٹیوب چینل کھولا اپنی کمیونٹی کے لیے، جس پہ ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا ان کے مرڈر کیسز یا جو ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کے، آرزو خان کے نام سے.
تو وہ ایک چھوٹی سی میں نے اسٹارٹ لی ہوئی تھی کام سے، لیکن ماشاء اللہ سے وہ اتنی ہائی فائی گئی 4 مہینوں کے اندر اندر، اور اس میں 21,000 سبسکرائبر آ گئے، اس پہ ارننگ لگ گئی. تو میرے لیے یہ بہت فخر کی بات تھی، اور ہماری کمیونٹی میں یہ فرسٹ ٹائم میں ہی ایسی تھی جو کہ میں نے یوٹیوب چینل کھولا، اور ایسا لگ رہا تھا اس پہ کہ میں جب کام کر رہی تھی کہ میں کوئی جرنلسٹ ہوں، اور وہاں پر ایسی لوگوں کے جگہ پہ جا کے ہاسپٹلوں میں میری جو کمیونٹی مجھے بلاتی تھی، رات کو 12 بجے 2 بجے ان کے ساتھ جو واقعات ہوتے تھے، جنگلوں میں جانا، ایسے کھیتوں پہ جانا، جو کہ وہاں پر جانا میرے لیے مناسب بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے چینل کو جاری رکھا، ان پہ کام کیا، ان کی برتھ ڈے کے حوالے سے، ان کے مہندی کے حوالے سے، ان کے رسم و رسومات کے حوالے سے. ایک دفعہ فاطمہ نازش میم میری انٹرویو کر رہی تھی ہم چینل میں، تو ان سے میں ایسی بات کر رہی تھی کہ کیا مجھے ایسا موقع مل سکتا ہے کہ میں کبھی چینل پہ آؤں اور میں ایز اے ہوسٹ کسی کو گیسٹ بلاؤں اور میں اس کی انٹرویو کروں. تو انہوں نے بولا ایسا موقع تو مشکل ہے، کیونکہ امتیازی سلوک ہمارے ساتھ بہت زیادہ معاشرے میں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جتنے بڑے بڑے چینلز ہیں اس پہ میں نے کافی اینکرز کو بھی بولا تھا اور کہا بھی تھا کہ میں اس طرح کر سکتی ہوں، میں آ سکتی ہوں، یہ کانفیڈنس جو ہے میرے اندر ہیں، لیکن کسی نے مجھے آج تک اپنے شو میں نہیں لیا. اور میری خواہش ہے کہ اس فیلوشپ کے جانے کے بعد یہاں پر اتنی ہائی پروفائل میں اور اتنی انٹیلیجنٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اور ہر جگہ پہ پاکستان سے یہاں پہ لوگ آنا، اور پھر اتنی سینئر میم شبانہ میم کے ساتھ جو یہاں پر ہمارے لیے قابل عزت ہے، وہ بیٹھی ہیں، میم بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے جو ہے یہاں سے میں انشاءاللہ اتنا کچھ کر کے جاؤں گی اسٹرگل، کہ میں ہو سکتا ہے ایوارڈ کے لیے بھی جیت جاؤں، کیونکہ انشاءاللہ. اور کمپٹیشن بہت سخت ہے، لیکن مجھ میں وہ صلاحیت موجود ہے جو اس فیلوشپ میں کام کر سکتی تھی. تو انشاءاللہ میری کمیونٹی جو ہے وہ مجھ سے بڑی متاثر ہو چکی ہے. ان کے پکچرز، ان کی جو باتیں ہیں وہ میں گروپ میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو وہ بھی بڑے متاثر ہو گئے ہیں کہ آپ بہت بڑی سٹار بن گئی ہیں. لیکن ابھی ان کو پتہ نہیں کہ ابھی فی الحال کام شروع کرنا ہے اس پہ. رائٹ. میں شبانہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے کہ ایک تو جو وائلنس ہے اس کی کون سی اقسام ہیں، کون سی ایسی شکلیں ہیں اس کی؟ یوزلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر بات ہوتی ہے، ایون کہ میاں بیوی کے درمیان بھی اگر کوئی سکفل ہو جاتی ہے یا تکرار ہو جاتی ہے، اور بات جو ہے وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسمانی تشدد پر بھی بات پہنچ جاتی ہے، یا بچوں کی بھی اگر ہم بات کریں، چھوٹے بچوں کی بھی. اور اس ورکشاپ میں جو کہ میں بھی اس کا ایک پارٹ ہوں آپ کے ساتھ، اور تھینک یو کہ اس پروسیس کا میں بھی پارٹ تھا. تو اس میں یوزلی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے تو مطلب جب جوان ہوتے ہیں 17-18 سال کے، اس کے بعد سے تشدد کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس ورکشاپ میں آپ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، وہ 0 ایج سے سٹارٹ ہوتا ہے. مطلب یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. تو اگر آپ نے خود وہ ایکسرسائز کی تھی، اور آج جب صبح آپ لوگ ریفلیکشن دے رہے تھے اس ورک شاپ کا، تو آپ سب نے کہا کہ آپ بہت متاثر ہوئے ہیں اس سے. تو آپ تو دیکھیں کہ دیکھیں، ایک تو جب ہم بات کر رہے ہوتے تو ہم اوور آل بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 0 سے 4 سال تک کی جو بچیاں ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کی ڈسکرمنیشنز ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی پیدائش کی کوئی خوشی نہیں مناتا، کوئی یہ نہیں سمجھتا. بچیاں اگر پیدا ہونا شروع ہوں، زیادہ ہوں بچیاں، بیٹا پیدا کرنے کے لیے کئی 8-8 10-10 بچیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ بیٹا ہونا چاہیے، وارث ہونا چاہیے. ایک تو یہ ڈسکرمنیشن ان کی شروع ہو جاتی ہے. پھر ان کی ہیلتھ کی طرف ان کی ماں کو بھی اس کی وجہ سے جو ہے سفر کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی نہیں، وہ پرانے زمانے کی بات تھی. آپ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سوسائٹی ہے اس میں سب گروپس ہوموجینس نہیں ہیں، مختلف لوگ مختلف طرح ایکٹ کرتے ہیں. تو شاید آپ جو دیکھ رہے ہیں اور جو سمجھیں کہ نہیں، ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ، تو شاید وہ کرتے ہوں گے، بالکل کرتے ہوں گے. لیکن ہمارے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں جہاں پہ بچیوں کی ہیلتھ کی پرواہ نہیں کی جاتی، بچیوں کے ماں کی ہیلتھ کی. ابھی بھی پاکستان دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو 5ویں نمبر پر سب سے زیادہ جو دوران پیدائش ماؤں کی جو اموات ہوتی ہیں، اس میں ہم دنیا میں 4-5ویں نمبر پر ہیں. اور یہ جو ہم ایک کیا ایٹمی طاقت ہیں، جبکہ باقی جو جتنے بھی 3 ممالک 4 ممالک ہم سے ہمہ وقت جو ہے وہ قحط سالی رہتی ہے. پاکستان میں قحط سالی نہیں ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان میں ایک سارا جو ہے وہ ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ عورتوں کی اس کا مسئلہ ہے نا، ہمارے پاس بیسک ہیلتھ یونٹس بھی نہیں ہیں. اگر آپ چھوٹے علاقوں میں چلے جائیں، جس کی وجہ سے عورتوں کی زچگی کے دوران اموات ہو جاتی ہیں. چھوٹے بچیوں کے لیے اسکول نہیں ہے.
اور ان کو دور دراز علاقوں میں بھیجنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، اس لیے وہ تعلیم کے حق سے محروم رہتی ہیں بچیاں صحت کے حق سے محروم رہتی ہیں، بچیاں اچھے کھانے کے حق سے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فیملیز میں آج تک، آپ خود ایک بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے مردوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، پھر عورتوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ عورتیں کھاتی ہیں. تو عورتوں کی وہ انڈر نرشڈ ہیں، بچیاں انڈر نرشڈ رہتی ہیں. بھائی کو انڈا ملتا ہے، بہن کو انڈا نہیں ملتا. بھائی کو گھی والی روٹی ملتی ہے، بہن اگر گھی تھوڑا ہے تو بھائی کو ملے گا، بہن کو نہیں ملے گا. یہ تو ہمارے سامنے، سب کے سامنے مثالیں. پھر وہ عورت، وہ بچی کیسے ذہنی حالت کے ساتھ بڑی ہوگی جسے پتہ ہو کہ ہر سال جو ہے وہ بچے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم سب لڑکیاں ہیں اور ہمارا بھائی نہیں ہے. جب بھائی ہوگا تو ہوگا، پھر وہ بھائی کی ایک الگ خوشی ہوگی. سو یہ ساری چیزیں، اور پھر جو بھائی جس طرح کنٹرول کرتے ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، پھر اس کے بعد جیسے ان کی جو ملکیت ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے میاں کو، اور پھر وہ میاں کے گھر میں رہتی ہیں اور ان کے خاندان کی خدمت کرتی ہے. تو جو یہ ایک سیکنڈری ثانوی رول ہے، ایک انسان نہ سمجھنے کی جو بات ہے، یہ تو چلتی جا رہی ہے. اس میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ کہیں بھی روک ٹوک ہے. رائٹ. مس سعدیہ، یہ بتائیے کہ آپ نے اس فیلوشپ میں بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا، اس میں آئیڈیل جرنلسٹ کے حوالے سے ایک ڈسکشن ہوا تھا، ایک بات ہوئی تھی. جرنلسٹ تو ویسے سبھی سمجھتے ہیں کہ وہ بس بہت اخیر کام کرتے ہیں، بس زبردست کام کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں بہت سارے لوگ. لیکن اس میں جو پریکٹس کی، آپ کو کیا نظر آئے گا اس میں کتنی امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ اچھا، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، لیکن میں تھوڑا سا، آپ نے کیونکہ شبانہ جی سے یہ سوال کیا کہ تشدد کی اقسام کے حوالے سے جیسے آپ بات کر رہے تھے، میں صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ منسٹری آف وومن رائٹس نے 2 سال کے جو اعداد و شمار نکالے، وہ تقریباً 65,000 کے قریب تھے. یہ 2 سال میں وہ کیسز رپورٹ ہوئے جو تشدد کے ہیں. ایک تشدد تو وہ ہوتا ہے جو فزیکلی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، جی، اور ایک تو وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک وہ تشدد جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور میں ذاتی طور پہ خود وہ یہ کیا بھی ہوتا ہے؟ سمجھتی کون سا ہوں، ہوتا ہے؟ جو ایموشنلی ہوتا ہے، جو آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ تشدد جو ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف اس میں، صرف ہم یہ نہیں کہتے، اور شبانہ جی بھی بہت خوبصورت بات کہتی ہیں کہ اس میں ہم صرف یہ فعال نہیں کرتے. جب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں تو صرف ہمارے سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ عورت کی امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، عورت کی ترقی کی، کہ عورت کی ڈومینیشن کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں مرد اور عورت کے اور ٹرانسجینڈر کے یکساں مواقع، مساوات کی بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے وہ تشدد جو نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ سب سے برا ہے، اور جو رپورٹ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اور اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، جو گھریلو تشدد ہوتا ہے. کئی ایسے واقعات جو گھروں میں ہوتی ہیں اور عورتیں چولہا کے پھٹنے سے مر جاتی ہیں، اور وہ کہیں رپورٹ بھی نہیں ہوتے وہ واقعات. اور کئی ایسے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں بھی نہیں آ پاتے. خیر، یہ ایک الگ بحث ہے کہ میڈیا کی پرائورٹی کیوں نہیں ہے کہ وہ ان تشدد کے کیسز کو رپورٹ آئیڈیا جرنلسٹ کے حوالے سے بات کر لیں آپ، جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ رسپونڈ کر دیں. لیکن الیکٹرانک میڈیا نہیں کرتا. جہاں تک آئیڈیل جرنلسٹ کی بات ہے، وہ میں اسی کو ان کانٹیکس آف جینڈر بیس وائلنس کی بات. اسی سے میں لنک کروں گی. آئیڈیل جرنلسٹ، ظاہر ہے جو ہم نے اس میں پڑھا اور ہمیں بہت اچھی ایکسرسائز کروائی گئی، اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ لکھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ صحافی جو اچھا ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ذہن میں سب سے پہلے یہی آتا ہے جو ایتھکس کا خیال رکھتا ہے، اور سب سے پہلا پوائنٹ جو ہوتا ہے اس کی غیر جانبداری، امپارشلٹی. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو بیلنس سٹوری دیتا ہے، جو دونوں طرف کا موقف جانتا ہے، جو فیکٹ اینڈ فگرز کو رکھتا ہے، جو تانیثیت، جس میں ہم کہتے ہیں کہ تمام جو ہماری اس معاشرے میں جو کمزور محروم طبقات، جس میں عورتیں، بچے، ٹرانسجینڈر فال کرتے ہیں، ان سب کے حوالے سے، اور نہ صرف ان کے حوالے سے بلکہ جو مذہبی طور پر اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے. اور جرنلسٹ میں آج کل جو ہے انفارچونیٹلی یہ ایک چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ آج کل جس طرح سے ہم مس انفارمیشن، فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پرنٹ میڈیا جو تھا وہ چل رہا تھا تو ہم نے الیکٹرانک میڈیا کی طرف چلے گئے. الیکٹرانک میڈیا ابھی جوان بھی پورا نہیں ہو پایا کہ اسی وقت سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جو کہ مستند بھی نہیں ہے، اور موبائل جرنلزم کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. بہرحال صحافی جو اچھا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اچھا صحافی بننا اتنا مشکل نہیں ہے، اور آپ کے لیے ہمیشہ، چاہے آپ
کسی بھی ٹی وی چینل میں یا پرنٹ میڈیا میں یا ڈیجیٹل میڈیا میں کام کر رہے ہو، آپ کے لیے ہمیشہ مواقع رہیں گے اگر آپ سیکھنے کی ایک وش ہو. ہمہ جہت خوبیوں کے مالک ہو. خوبیوں سے مراد یہ ہے کہ میں اگر ایک اینکر ہوں تو میرا کام صرف یہ نہیں ہے کہ میں صرف اچھی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں، بلکہ یہ تو ہم سوچتے ہیں ادھر، ورنہ آپ CNN اور انٹرنیشنل چینلز کو دیکھیں تو وہاں پر کانٹینٹ پہ زور دیا جاتا ہے کہ کانٹینٹ کیسا ہو، پروفیشنلزم کیسا ہو. میں دیکھ رہی ہوں کہ مائکس جو ہے اس کے آگے میں کس طرح سے بول سکتی ہوں، میرا کانٹینٹ کیا ہے. اور جب ہم کیمرے کا چیک کرتے ہیں کہ وائٹ بیلنس کیا ہے، وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، آپ کی ریسرچ پیچھے کیا ہے، NLE ایڈیٹر جب کام کرتا ہے وہ کیسے ہے، جب آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو ایز رپورٹر آپ اس میں کیسے کام کر رہے ہیں. تو یہ چلیں رائٹ ٹھیک ہے. اور یہاں مسادی آپ واپس آتے ہیں یا ناظرین وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم صنفی امتیاز کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں. مسادی آپ کی بات تو ہو گئی تھی، ہم مس آرزو کی طرف جائیں گے. مس آرزو یہ بتائیے کہ جو آپ نے ورک شاپ میں بھی اٹینڈ کی اور چیزیں اس میں دیکھی، تو اب تو کچھ قوانین بھی آ گئے ہیں، اور تو اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے آپ کی کمیونٹی کو، اس سے کچھ سہولت مل رہی ہے، یا اس طرح کے جو واقعات ہیں کیا ان میں کچھ کمی آ رہی ہے، یا آپ کو جو اسٹیٹ ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کچھ سپورٹ کر رہی ہیں؟ اس فیلوشپ کے حوالے سے اور اس ٹریننگز کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ مجھے میرے ایکسپیرینس میں کافی اضافہ ہوا اور کافی کچھ مجھے سیکھنے کو ملا جو اس سے پہلے میں نے کبھی کسی ایونٹ یا ٹریننگز میں وہ نہیں دیکھی تھی، اور نہ کبھی اس طرح کا کوئی ٹریننگز ہمارے لیے ہوا تھا. میں قوانین کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ جس طرح 2018 ایک بل پاس ہمارا ہو چکا، اور اس میں ہماری قوانین یعنی NIC کے حوالے سے، اوٹ کے حوالے سے، ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے، اپنی وراثت کے حوالے سے ہمیں جو ہے یہ سارے قوانین ملنے لگے تھے. لیکن اس کی 2018 سے لے کر ابھی تک وہ فائٹ ہماری جاری رہی، اور اس پہ ہم اپنی کمیونٹی کے اندر جو ہے اویئرنیس سیشن دیتے رہیں، اس کے اندر ہم اپنی کمیونٹی کو جو ہے وہ چیزیں دماغوں میں بٹاتے رہیں، اور اس پہ ہمارے لیے ایک ڈرائیور کارڈ جو لائسنس تھا اس میں وہ ہمیں ملنے لگا تھا. اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایکس کارڈ پہ ہمیں وظیفہ فنڈ ملنے لگا تھا، اور اس کے علاوہ جو NIC تھا اس میں ہماری پہچان کے لیے لوگو ملا تھا، وہ ایکس تھا. جس طرح میل کا M ہوتا ہے اور فیمیل کا F ہوتا ہے ان کے کارڈ میں، تو اس طرح ہماری کمیونٹی کے لیے ایکس مقرر ہوا تھا. تو وہ اس چیز کے اوپر جو تھی ساری چیزیں پروسیس میں تھی اور وہ چل رہی تھی، ابھی شروع ہونے والی تھی کہ اچانک سی جماعت اسلامیہ کے جو مشتاق احمد صاحب ہیں ان کے ساتھ ہمارے کمیونٹی کے کچھ 4-5 خواجہ سرا مل کے جو انہوں نے جا کے شریعت کورٹ سے کچھ فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے پہ کچھ بیانات جاری کیے کہ نہیں یہ جو ہے یہ کچھ جنسی اس میں آتا ہے، جنس پرستی میں، اور یہ جو ہے آپ لوگوں نے اس میں ٹرانسجنڈر کو ڈالا ہوا ہے، ان کے باقاعدہ میڈیکل کیا جائے. تو آپ اسی چیز پہ لے کے جو ہے ہمارے KP کے اندر جو ہے بڑے زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو چکے. سب سے پہلے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہمارا وظیفہ بند ہو چکا، دوسرے نمبر پہ ہمارے نادرہ میں جو NIC بن رہے تھے وہ سٹاف ہو چکے، تیسرے نمبر پر پاسپورٹ پہ ہمیں باہر جانے نہیں دے رہا، چوتھے نمبر پہ ہمارے جو بچے پڑھ رہے تھے، ابھی جو ینگ جنریشن آئے تھے اسے اسکول سے نکال دیا ہے. تو یہ ہمارے نکال دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑے مشکل کی بات ہے. اور وہ ان کو یہی کہتے ہیں ہر جگہ پہ کہ آپ لوگ جائیں پہلے میڈیکل کروائیں پھر آئے. تو میں یہ کہوں گی کہ کیا اگر کوئی مرد نادرہ جاتا ہے وہ NIC بنواتا ہے تو کیا وہ ان کا میڈیکل ہوتا ہے؟ کیا اگر فیمیل کوئی جاتی ہے اور وہاں پر NIC بنواتی ہے تو کیا ان کی میڈیکل ہوتی ہے؟ تو ٹرانسجنڈر کے لیے اتنی سخت روایات کیوں؟ تو یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے اور بڑے سخت پروسیس سے ہم گزرے. اور خدا کے لیے جو ہمیں 2018 ایک بل میں جو ہمیں عزت ملی تھی اس سے اور تھوڑی سی پہچان ملی تھی وہ ہم سے نہ چینا جائے. اور باقاعدہ ہمارے ساتھ جو پبلک کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اور اس چیز پہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا نہ بنائیں. کیونکہ میں نے ٹک ٹاک کی ایک ایپ ہے جو کہ اس پہ دیکھی تھی کہ سوشل میڈیا پہ اس کی کافی تماشا بنایا گیا تھا. کوئی کسی ایک لڑکا دوسرے لڑکے کو کہہ رہے ہیں کہ جنس پرستی کا بل پاس ہوا ہے 2018 میں اور آپ میرے ساتھ شادی کریں. تو یہ بڑی غلط بات تھی. کوئی جو ہے جان بوجھ کے اپنے آپ سے لڑکی بنائی ہوئی ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر ہے اور ٹرانسجنڈر کی ابھی شادی ہوتی ہے. تو ان ٹائم ہمارے پیجوں پہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے واٹس ایپ ہیں جو نمبر سے اس پہ ہم لوگوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا تقریباً 1 مہینہ تو مینٹلی طور ہم سب ڈسٹرب رہے ہیں. اور جن کے لیے میں نے جینڈر ایکس کارڈ بنوائے تھے کہ آپ لوگوں پہ اس پہ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیمنٹ ملے گا اور وظیفہ ملے گا. تو ان بیچاریوں نے میرے اوپر اتنی باتیں کی کہ آپ کی وجہ سے ہم نے
ٹرانسجینڈر ایکٹس بنا دیا اور آپ کی وجہ سے ہم بدنام ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس چیز کے اوپر ابھی پروسیس جاری ہونے رائٹ. والا ہے. چلیں میں شبانہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو انہوں نے بات کی مس آرزو نے, جو ایک تو جینڈر میں ایک سیکشل اورینٹیشن آپ کی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ٹرانس کا ایک ایشو ہے, صنفی امتیاز سے یہ بھی کافی جڑا ہوا ایشو ہے. تو اس میں جو میڈیکل والی بات اور یہ والی چیزیں ہوئی ہیں, ویسے اسٹڈیز کیا کہتی ہیں, انٹرنیشنلی کیا نارمز ہوتے ہیں, اس کو کیسے اڈاپٹ کیا ہوا لوگوں نے؟ دیکھیے میں جب مختصر سا اس کا جواب دوں گی کہ دیکھیں آہستہ آہستہ ترقی پذیر ممالک نے بھی ان کے بارے میں کچھ قوانین بنائے ہیں اور وہ قوانین پہ عمل کر رہے ہیں, جس میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ان کو سارے حقوق عام شہریوں جتنے پورے مل رہے ہیں, لیکن پھر بھی مطلب ایک شروعات ہوئی تھی. اور پاکستان نے بھی اسی ضمن میں ایک لیجسلیشن پاس کیا تھا جس کا ذکر کہ یہ کر رہی ہیں, جس کے تھرو شناختی کارڈ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کیا دنیا میں کسی بھی ممالک میں جو NIC ہوتا ہے, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے, وہ بیس ہوتا ہے باقی تمام جتنے بھی جو شہری حقوق اور سہولیات ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے. تو اگر آپ وہ بیسک چیز نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ ٹرانسجینڈر کے معاملے میں, خاص طور پہ اور اس طرح کی کمیونٹیز کے معاملے میں ایک اسٹیپ آگے اور ایک اسٹیپ پیچھے والا سسٹم رہا ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور پھر جب وہ قدم چل جاتا ہے اور وہ لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک قدم پیچھے لے لیا جاتا ہے. تو یہ ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس وقت بہت پریشان ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی, اور خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا میں ان کا بے دریغ قتل کیا جاتا ہے یا اور چیزیں کی جاتی ہیں. اور یہ جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے, یہ جینڈر بیس وائلنس ہے, ان کے جینڈر کی وجہ سے ان کے اوپر وائلنس کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو اس نے قوانین بنائے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائے اور ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرے کہ کیسے اس کو فرملی وہ اسٹرانگلی, کیونکہ یہ انسانی زندگیوں کا مسئلہ ہے. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ جینڈر ٹری کے حوالے سے ایک بات کی تھی آپ لوگوں نے اس میں ایک سیشن میں, تو جینڈر ٹری میں کون کون لوگ شامل ہیں اور ان کا کیا کیا رول ہونا چاہیے؟ ظاہر جو ہے وہ تو ہم پریکٹسز دیکھ ہی رہے ہیں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں یہی ادارے ہیں, خاندان ہیں. سب سے پہلے مجھے نظر آتا ہے کہ اگر ہم ٹرانسجینڈر کا کیس اٹھا لیں یا ہم لڑکیوں کا کیس اٹھا لیں تو خاندانوں کو اپنی لڑکیوں کو, اپنے ٹرانسجینڈر جو بچے ان کے گھر پیدا ہوتے ہیں ان کو اپنانا چاہیے, ان کو تعلیم دینی چاہیے ان کا, کیونکہ ٹرانسجینڈر کا کوئی قصور نہیں تھا پیدا ہونے میں, اس کو جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ویسا بن گیا, ایسے ہی لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ بن گئیں. تو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے خاندان ان کو اپنائیں, ان کو تعلیم و تربیت کریں, ان کو پیار دیں, اپنے ساتھ رکھیں. مطلب یہ کمیونٹی الگ اسی لیے بن گئی نا کہ وہ کیونکہ گھروں میں وہ نہیں رہ رہے, تو اگر اپنے گھروں میں رہیں اور اپنی خاندان ان کو اپنائیں. پھر مذہب جو سہولتیں دیتا ہے لڑکیوں کو, جو عزت و تکریم عورتوں کو دیتا ہے, جو عزت و تکریم کسی بھی انسان کو دیتا ہے, وہ ٹرانسجینڈرز کا بھی حق ہے, وہ لڑکیوں کا بھی حق ہے, وہ اور مردوں کا بھی حق ہے. جو مردوں کو دیا گیا ہے رول وہ ان کا حق ہے. تو یہ ایک مذہب کے حساب سے. پھر تعلیم و تربیت میں ایسا نفرت کا بیج اگر ہم بوئیں گے, جینڈر ٹری یہی تھا کہ نفرت کا بیج اگر آپ بوئیں گے تو نفرت ہی اس سے نکلے گی. تو اگر ان کے بارے میں اتنا ڈسکریمنیشن نہ ہو اور ان کو بھی جینے کا حق دیا جائے, کیونکہ یہ انسان تو ہے نا, باقی ساری چیزوں سے ہم اگر ان کو استثناء بھی کرنا چاہتے ہیں تو انسان تو ہیں, تو انسان کو جینے کا حق تو دینا پڑے گا. رائٹ. بس کوئکلی ایک دو چیزیں اور میں جاننا چاہوں گا آپ سے, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ جو خواتین کی امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے, تو کیا ایک بچی کو تعلیم دلا دینا, پھر وہ نوکری کر لے, پھر وہ کمانا بھی شروع کر دے, تو کیا اس سے اس کو حق مل جائے گا, وہ برابری مل جاتی ہے؟ دیکھیے برابری جو ہے نا وہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے, میں اس کو اس سے کہتی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ آپ ان کو گرو کرنے دیں, ان کو بس مساوی مواقع, جو سعدیہ بار بار کہتی ہے وہی, کہ مساوی جو مواقع ہیں وہ ان کو پرووائڈ کریں. پڑھنے کے ٹائم پہ پڑھنے دیں. اگر وہ اپنی پسند سے کوئی شادی کا بتا دیں کہ ہمیں یہاں پہ شادی کرنی تو ان کو کرنے دیں.
ان کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں تو ان کو کام کرنے کا حق ملنا چاہیے. اور اپنی پسند کا کام, ہمیں تو کتنی دفعہ یہ بھی لگتا ہے کہ اس طرح بھی روکا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے صرف ٹیچنگ کرنی ہے یا آپ نے صرف ڈاکٹر بننا ہے, آپ اور کوئی کام نہیں کر سکتے. تو مختلف چیزوں میں ان کو جس چیز میں شوق ہو اس میں کرنا چاہیے ان کو کام, اور پھر بس ان کو انسان سمجھ کے ان کی آبیاری کریں, جیسے کہ مردوں کی آبیاری کی جاتی ہے ایسے ہی عورتوں کی آبیاری کریں. رائٹ, ان کی خواہش کے مطابق ہونا چاہیے, ان کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق میری تینوں بیٹیاں, میں صرف پرسنل لیول پہ آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی. میری بڑی بیٹی اس وقت ایم فل کر رہی ہیں, سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صرف ہم نے اور کچھ نہیں کیا ان کے لیے, بس ان کو ایک انسان سمجھ کے جو اپرچونیٹیز ان کو مل سکتی ہیں زندگی میں, بہت آؤٹ آف دا وے, یہ نہیں کہہ رہے کہ باقیوں کا حق چھین کے اپنے بچوں کو دے دیں, لیکن جو اپرچونیٹی ان کو مل سکتی ہے تعلیم کی, علاج معالجے کی, اچھا کھانے پینے کی, وہ ان کو دیتے جائیں تو وہ خود بخود تناور درخت بنیں گی اور اپنی زندگی. ہمارا مقصد ان کو بایونک ویمن بنانے کا مقصد نہیں ہے, ہمارا صرف یہ مقصد ہے کہ وہ ایک نارمل خوش انسان بن سکے. رائٹ, اور آپ سے آخری سوال, پھر ہم سب سے آخری لاسٹ کامنٹ لیں گے. یہ بتائیے کہ صحافیوں سے کیا آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کے کیسز کو جب وہ رپورٹ کریں تو کس طرح رپورٹ کریں, کون سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سروائیور کے لیے مزید تکلیف دہ ثابت ہو سکتے ہیں, یا اس سے کیسے اوائڈ. ڈسکرمنیٹری جو چیزیں کرتے ہیں, لہجہ بھی کبھی ہوتا ہے, بہت نازک چیزیں ہیں, کبھی لہجہ ہوتا ہے, کبھی سوالات ایسے ہوتے ہیں. کل آپ خود اس کلاس میں موجود تھے جہاں پہ ہمارے باقی صحافی جو دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ان سے پوائنٹڈ کویسچن نہیں پوچھیں گے تو ہم کیسے اپنی رپورٹ بنا سکیں گے. اور ہمارا یہی موقف تھا کہ پوائنٹڈ کویسچن پوچھنا آپ کا کام نہیں ہے. پوائنٹڈ کویسچن پوچھنے کے لیے پولیس بیٹھی ہے, انٹیروگیٹو کویسچنس پوچھنے کے لیے پولیس بیٹھی ہے, وکلا ہیں, ججز ہیں, کیونکہ وہ پروسیس ہے پورا. اس پروسیس میں تو ان کو وہ ثابت ہی کرنا پڑے گا. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ان کی بات سن کے ان کا موقف لکھ دیں, کسی اور کی بات سن کے موقف لکھ دیں, اور اپنا بھی آپ جو انویسٹیگیٹ کریں وہ بتا دیں کہ جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں یہ پتا چلا, تو آپ بتا دیں تاکہ آپ ان کے اوپر مزید برڈن نہ ڈالیں. رائٹ, مس عالیہ آخری بات مختصر لاسٹ کامنٹ آپ. دیکھیں, جو ایک پدرسری سوچ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی اپنے ذہن سے نکالنا ہوگی, اور اس کو نکالتے ہوئے ہم سمجھیں کہ عورت بھی اس معاشرے کا اہم فرد ہے, اسے دوسرے درجے کا شہری نہ سمجھا جائے, اور ہم اسی کے مطابق اس کے ساتھ ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے, مس آرزو آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ایک مرد ہے اس کو اپنے سارے قوانین مل رہے ہیں, حقائق, تو اس طرح عورت کو بھی مل رہے ہیں تو خواجہ سراؤ کو بھی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ تینوں مہمانوں کا, آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود رہے. اور ناظرین, ہم نے کوشش کی ہے, یہ موضوع تو ظاہر ایک بہت بڑا موضوع ہے اور یہ روز مرہ کی زندگی کا موضوع ہے, اور ہر بات جب صبح ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جب رات ہوتی ہے تو صبح سے لے کر رات تک ہم ایسے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ خود بھی انوالو ہوتے ہیں یا ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اسی طرح سے صنفی امتیاز کے زمرے میں آتے ہیں. اس پہ بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ اپنے آنے والے کسی شو میں دوبارہ اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.